فکر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان عام کرنے کا حکم ہوا کہ ابھی عام لوگوں میں دعوت کا پیغام پہنچاؤ، یا ایھا المدثر، اے چادر لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار جا رہے ہیں، کبھی گلیوں میں جا رہے ہیں، کبھی ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی سرداران قریش کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی، آپ کو دھتکار دیا جا رہا ہے، آپ کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ قربان جائے اس چہرے پر جس چہرے کی قسم اللہ رب العالمین کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، بڑی قربانی کے بعد چند صحابہ کرام نے اسلام میں داخل ہوئے، جس میں سے ایک حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، ایک عورت ہے، لیکن وہ غلام تھی، اس کمبخت ابو جہل کی اس کی خادمہ تھی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس ملعون کو بھی پتہ چل گیا، اس نے آ کر پوچھا، اے زنیرہ، کیا تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو مان لیا؟ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں محمد کو اللہ کا رسول مانتی ہوں۔ حضرت زنیرہ عمر میں بہت بڑی تھی، بوڑھی ہوئی تھی، کمزور تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے بلا کر انہیں رسوا کیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ کمزور عورت بوڑھی بے بس تھی، لیکن برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس سے بھی بڑی تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ جس نے ایک مرتبہ اسلام کو قبول کیا وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی لگاتا ہے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اب اس ایمان کے لیے اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، تو اس نے آپ کے سر میں کوئی چیز وزنی ڈالا، ایسی ماری جس کی وجہ سے آپ کی بینائی بھی چلے گئی، آپ نابینا ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، بوڑھی عورت ہے۔ اب انہوں نے مذاق اٹھانا شروع کر دیا، کہنے لگے، زنیرہ، دیکھا، ہمارے معبودوں کی پوجا چھوڑ چکی، لہٰذا ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، تکلیفیں اٹھا چکی تھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، مشقتیں بھی خوب اٹھائیں، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکے، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھے، اس وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئے اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی، مجھے بہت مارا، مجھے رسوا کیا، یہاں تک کہ میرے آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ اے رب العالمین، میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا تیری محبت میں، اگر وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسموں کو چھلنی کر دیتے، میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی بات یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں، ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے بنایا، بینائی بھی تو نے عطا کی، صحت بھی تو ہی عطا کرنے والا ہے، اب تو نے ہی بینائی واپس لی۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے، تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے، ان پر تیری قدرت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھرے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی یہ محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیرے ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم۔